ایک بات سن لیں، رانا شمساد سلفی رحمہ اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت کا جو مناظر ہے وہ اس سے ڈرتا تھا، ذہنی طور پر بھی علمی طور پر بھی۔ تاج الدین حیدری نے پوری حنفیت کو آگے لگایا تھا، اور جب رانا صاحب کے مقابلے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی۔ ماسٹر امین اکاڑوی نے دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور رانا صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی بگایا اور آگے لگایا۔ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ جس دور میں وہ مناظر تھے نا، پنڈا تھاما چ ایک ایک دو دو اہل حدیث ہوندے سن، نارنگ دی پوری جماعت دا احسان جے ساڈے تے، وہ 50 بندے بساں دے وچ مفت بھر کے جا کے اس پنڈ دے وچ مسلک دا اعلان کر کے آوندا سی۔ آج وہ جڑا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، بند کمروں میں بیٹھ کے لکھنے والوں اور بولنے والوں، یہ بات یاد رکھو، تمہاری ساری زندگیاں شیر کے ایک دن کا مقابلہ مناظر کی زندگی کے ایک دن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے جماعت الدعوہ جوائن کی ہے، لیکن جمعیت ہماری جو جماعت ہے اس کے اکابرین اور اصاغرین نے ہمیشہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ حافظ صاحب اور میں، ہم نے کئی مشترکہ پروگرام کیے، وہ ہمیں ڈانٹ دیتے تھے، روک دیتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے کبھی ان کے بارے میں ساری زندگی منفی تبصرہ نہیں کیا۔ ان کی خدمات ایسی ہیں، وہ مکی دور کے مناظر تھے جب اہل حدیثوں کو اور سور کو برابر سمجھا جاتا تھا، اور اس بندے نے بڑی بے باکی اور دلیری، اس زمانے میں ان کا کردار عمر بن خطاب کی طرح تھا کہ جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے کہا انہیں اندر وڑ کے نمازاں نہیں ہونیاں، انہیں کھلیاں ہی ہونیاں۔ وہ بڑے عظیم انسان تھے۔ بعض لوگ ان کے بارے میں ان کی موت کے بعد منفی باتیں کر رہے ہیں، بڑی دل آزار باتیں ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ یہ تبصرے کافروں کے لیے سنبھالیں، یہ تبصرے بدعتیوں کے لیے سنبھالیں۔ آپ کے جلسوں میں بدعتی آئیں، فیصل آباد میں پروگرام ہوا ہے، بڑے بڑے بدعتیوں کے رئیس آئے ہیں، اور اپنی جماعت کے ایک محسن کے اوپر اتنا گندا ننگا تبصرہ کر دینا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمایا۔ ہاں عام ہے بیٹا جی، اسلام ہی تو وہ دین ہے کہ جس نے کافر کی موت پر بھی گندے تبصروں سے منع کیا ہے۔ بیٹا جی بات سمجھے، علماء ابو جہل کی موت بیان کرتے ہیں، کبھی جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں انج مریا تے مرزا لیٹرینے مریا تے فلانے مریا، یعنی عہد نبوی کے وہ جو کریکٹر ہیں جو کفار ہی صحیح ہیں، ان کا بھی ہم اپنے کینے بغض کے ساتھ برا اظہار نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک کافر اور بدعتی وہ ہے جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کس کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اسلام کو۔ اس کے بارے میں محدثین نے تبصرہ کیا ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، مرزا جیلوی۔ کس کو؟ اسلام کو۔ اس لیے اس کے بارے میں کہنا جائز ہے۔ آپ ابو جہل کی موت کا برا ذکر کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں، لیکن اضافی سے الفاظ ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ رانا شمشاد صاحب سے اسلام کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ اگر کوئی گھوڑا کਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਘੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਡੱਕਦੇ ਸਨ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਬਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਘੋੜੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸਨ। وہ اپنے علاقے میں امن کمیٹی کے ممبر تھے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں۔ آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، نارنگ دے شیعہ نے انہاں آگے سر ایویں نہیں چکایا، پہلا بڑے انہاں پیچے پوائے نے۔ تاج الدین حیدری اتھوں ہی تو نسیا سی تے شیعہ نو سمجھ آ گئی بھئی بابا پہاڑا ہے، یہ بابا پہاڑا ہے، اینو علم دے وچ نہیں تسی ٹھل سکتے۔ کوئی بندہ گھر بیٹھ کے ہو جیاں گلاں کرے۔ علماء حکمت اپنے علاقے دے مطابق بڑے سارے ساڈے ایسے واقعات نے کہ ساڈے علماء حنفی بریلوی بن کے کام کرتے رہے۔ تواڈیاں شیعہ جڑے مسجداں جدوں وہابیاں دیاں نہیں کو بنن دیندا تے کیڑا کام آوندا ہے؟ او قاری صاحب بولو،
سیانے ہو تسی ماشاءاللہ. نبی والے اخلاق ہونے چاہیے. اہلاً و سہلاً و مرحبا. الحمدللہ تسی سٹیج تے دیکھ رہے ہو